زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی سسٹم میں کام کر رہی ہوتی ہیں، کسی سسٹم کے تحت کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر اس سسٹم کو بگاڑا جائے، اس کے کسی جز سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، اس کو آلٹر کیا جائے، تو وہ سسٹم جو ہے یا تو اپنی پروڈکٹیوٹی اتنی نہیں دیتا، یعنی کہ اپنے فائدے دینا کم کر دیتا ہے، یا اور بعض صورتوں میں یا زیادہ تر صورتوں میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں جیسے کہ اسلام میں بھی ایک وہ ملتی ہے مولویوں سے معذرت کے ساتھ کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ترقی یافتہ جو ممالک ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہر چیز کے لیے ایک سسٹم بنا ہوا، اور وہ سسٹم بننے کی دو چار بیسکس ہوتی ہیں کہ یار ان پٹ سے آؤٹ پٹ کا سفر آسان ہو، اسٹریم لائنڈ ہو، ایزی ہو، سستا ہو، جلدی ہو۔ تو عام جو بھی انسان کے روزمرہ کے کام ہیں تو سسٹم اس طرح ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دین نے بھی یہ کیا کہ بھائی جو بھی سسٹم دیا اب آپ کو یا تو وہ پورے اپنانے پڑیں گے تاکہ آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوں۔ اب آپ اس سے چھیڑ چھاڑ کرو گے تو پورے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ دین کا ایک معاشی نظام ہے، آپ کو وہ بھی اپنانا پڑے گا۔ ایک جو گھریلو نظام ہے وہ بھی اپنانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ شادیوں کا نظام ہے، اب اسے ہم نہیں اپناتے۔ شادی کیا ہے کہ بھائی شادی جلدی ہوگی، ہم دیر سے کرتے ہیں، سادگی سے ہوگی، ہم دھوم دھڑکے سے کرتے ہیں۔ لڑکی نکاح کا پیغام دے سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں خاص کر ویسٹرن سائڈ پہ جو قبائلی علاقے ہیں بلوچستان کے یا کے پی کے اگر ادھر لڑکی نکاح کا پیغام دے دے تو واپسی پہ اس کو گولیاں ملیں گی اس کے اپنے گھر والوں سے۔ یہ کھانے والی گولیاں نہیں، یہ کلیشن کی گولیاں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے اسلام کو پورا نہیں اڈاپٹ کیا، تیتر بٹیریاں اپنی کر رہے ہو، اپنے حساب سے آپ ہر چیز چینج کر رہے ہو۔ اس میں لباس کی کچھ الگ گائیڈ لائنز ہے وغیرہ وغیرہ، ہم لوگ نہیں فالو کرتے۔ جب ہم نہیں کرتے، اس کے جزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو نتیجتاً ہمیں وہ رزلٹس پھر حاصل نہیں ہوتے جو کہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح ہم زندگی میں بہت سارے سسٹم ہیں، آپ کسی بھی چیز کا سسٹم لے لیں، مثال کے طور پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم لے لیں۔ تو ٹرانسپورٹ کے سسٹم میں فرض کریں جگہ الف سے بے تک پہنچنا ہے ایک گاڑی نے، تو اگر کوئی پراپر سسٹم ہوگا وہ یہ سوچے گا یار ادھر سے ادھر تک گاڑی نے جانا ہے، وہ جلدی کیسے پہنچے، سیف کیسے پہنچے، سڑکیں ایسی ہونی چاہیے، ٹول کا نظام کیا ہونا چاہیے کہ بھئی آٹومیٹک کٹے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا کہ اس سسٹم میں پنگے کر کے ہر مفاد پرست ٹولہ اپنے مفاد لے گا۔ کوئی چنگیاں لگا کے کھڑا ہے، کوئی جرمانے لینے کھڑا ہوا ہے، کوئی کچھ کرنے کھڑا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یا اس خرچ کو کم کرنے کے لیے پھر دوسرے چیزیں اپنانی پڑیں گی جو کہ ٹرانسپورٹ لوگ چلا رہے ہیں۔ پھٹیچر گاڑیاں ہوں گی، اوور لوڈنگ ہوگی، شارٹ کٹس کی تلاش ہوگی وغیرہ وغیرہ، مطلب آپ نے سسٹم سارا بگڑ کے رہ جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے سسٹم ہیں، سستائی کا سسٹم، قبائلی اور شہری سسٹم، یا آپ کوٹا سسٹم لے لیں کہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک نیچرل سسٹم ہے کہ بھائی چیزوں کو میرٹ پہ ہونا چاہیے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ کوٹا سسٹم نافذ کرتے ہو تو حشر کیا ہوتا ہے، آؤ میں تمہیں سندھ دکھاؤں، آؤ میں تمہیں پاکستان دکھاؤں۔ تو وہ حشر ہوتا ہے کہ کوٹے آنے سے کیا ہوا، میرٹ کا قتل ہوا، میرٹ کے قتل ہونے سے رشوت شروع ہوئی، 2 نمبر ڈومیسائل شروع ہوئے، یہ تباہی بربادی مچ گئی، تعلیم برباد ہوئی، صحت برباد ہوئی، ہر چیز برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک نیچرل سسٹم کو چھیڑا۔ اسی طرح قبضوں کا سسٹم وغیرہ وغیرہ۔ اب 2 سسٹمز کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ گھر کا سسٹم ہے، تو گھر کا سسٹم میں بھائی ہمارے معاشرے میں ہونا یہ چاہیے کہ سربراہ مرد ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ کریں گے کہ نہیں یار اس کو سربراہ نہیں بننے دیں گے، اس میں الٹریشن کریں گے، اس میں اپنی سائنس لگائیں گے، تو نظام چلنا یا تو بند ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا، خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اگر اس میں مداخلت ہوگی باہر سے لڑکی کے والدین کی طرف سے، خاص کر لڑکی کی اماں اگر فون پہ اسے ٹپس دیں گی، بہنیں یا کزنس ٹپس دیں گی بیٹھ کے، باہر سے مداخلت ہوگی تو سسٹم نہیں چلے گا۔ تو جو سسٹم ایک نیچرل یا اس جگہ کی ڈیمانڈ ہے، آپ کو اس پہ چلنا ہوگا۔ اب اسی طرح فرض کر لیں ایک سسٹم ہے کہ جی
آپ پاکستان سے اٹھتے ہو کسی اور ملک میں آ جاتے ہو تو وہاں کا ایک اپنا نظام ہے اور وہ نظام کام کر رہا ہے ان کے لیے. اب اس میں اگر آپ آ کے نہیں ڈھلو گے تو وہ آپ کے لیے پرابلم کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈھلنا چاہیے، نہیں، آپ کی کچھ دینی ریکوائرمنٹ ہیں، کچھ فیملی کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ پھر وہ سسٹم آپ کے لیے کام نہیں کرے گا، آپ کو تکالیف آئیں گی، آپ کو پرابلمز آئیں گی. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی مغربی ملک میں چلے گئے تو وہاں ایک سودی نظام ہے، ایک کریڈٹ اکانومی، کریڈٹ کارڈ آپ کو لینا پڑے گا. کریڈٹ کارڈ نہیں لوگے تو آپ کو پرابلم ہوگی. آپ کو گھر بنانا ہے تو آپ کو مورگیج پہ لینا پڑے گا. اس سودی نظام میں آپ کو شمولیت اختیار کرنی پڑے گی. اسی طرح میاں بیوی دونوں کو کام کرنا پڑے گا. اسی طرح بچوں کو آزادی دینی پڑے گی، یہ مار پیٹ نہیں چلے گی. تو اور خاص کر جلدی دینی پڑے گی. ہر قسم کی شخصی آزادی بھی، فیصلوں کی آزادی، جنسی آزادی، بڑی بڑی آزادیاں. تو ادھر کا باہر کا سسٹم جو ہے نا ان کے حساب سے کام کر رہا ہے کہ بھائی بڑھاپے میں آپ ریاست کی ذمہ داری ہو، اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، ایک پراپر اس کا بھی سسٹم ہے. وہ میں اچھا برا نہیں کہہ رہا، وہ اس کا بھی ایک پوری طریقہ ہے، تمیز ہے، طریقہ ہے کوئی جس کے تحت وہ چل رہے ہیں. تو اب آپ معاشرے میں آ جاؤ باہر کسی مغربی ممالک میں اور بولو کہ یار میں جو ہے نا اس سسٹم کو آلٹر کر کے اپنے حساب سے کچھ مسلمان کروں گا، کچھ اسے پاکستانی کروں گا، کچھ اسے پتہ نہیں تیتر بٹیریاں کروں گا. تو یا تو یہ سسٹم آپ کو فائدہ دینا کم کر دے گا، یا دوسرا یہ ہے کہ یہ سسٹم کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، یہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دے گا بہت سارے اینگل سے. تو ہماری پوری لائف میں یہی ہے کہ مختلف سسٹمز کام کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری لائف میں کہاں پرابلم آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں کہاں پرابلم آ رہے ہیں. تو جہاں بھی پرابلم آ رہے ہوتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے سسٹمز کے ساتھ کس جگہ چھیڑ چھاڑ کی ہے، یا کہاں سے ہم جو ہے نا باہر سے بیٹھ کے جو ہے نا انپٹس دے رہے ہیں اس کو، یا انپٹس دے رہے ہیں یا اس کے جو بھی پروسیسز ہیں اس میں کہاں کہاں ہم مداخلت کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ملک میں جمہوریت ہے تو اس میں مداخلت ہیں، یہ وہ ایک سسٹم کے تحت چیزیں چل رہی ہیں. وہ سسٹم نہیں چلتا تو ملک کا وہی حشر ہے جو کہ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حشر ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں اپنی لائف میں دیکھنا ہے کہ کون سے سسٹمز ہیں ہمارے جو ورک نہیں کر رہے اور اس میں کس جگہ ہماری کوئی غلط ان پٹ یا الٹریشن شامل ہے. اللہ حافظ.